السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 2 اور پارہ 4 کے رکوع نمبر 13 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پارہ وائز اور سورت وائز پلے لسٹیں مل جائیں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو سے ضرور فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کے کچھ حصہ کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں۔ یوصیکم اللہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ سا ساکن ہے، یاد رہے کہ سا ساکن کو پڑھتے وقت اس کی ادائیگی تبدیل نہ ہو، بلکہ سین یا سواد نہ پڑھیں بلکہ سا کی ادائیگی میں سا ہی پڑھیں۔ مثلو حول وا حرف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں پر لال نہیں بلکہ وا ہی پڑھیں گے۔ وا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سا ہے تو یہاں پر اخفا ہوا یعنی غنہ ضمہ نہیں کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کے بعد نون کی زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد پھر کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے سین پر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل کی جو مقدار ہے وہ ہے 3 سے 5 الف، اور مد منفصل کی مقدار ہے 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آئیے قواعد کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
دو پیش کی تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ گول طاق کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے ہاں پر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین ہوگا، اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے، مگر نون کی 2 زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ یا لین کے بعد سکون عارضی لگ جائے گی نون کے اوپر، تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی، اس لیے یہاں پر ہم 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو ہم یہاں ان دونوں میں مد متصل کریں گے، یعنی کہ 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ اخوۃ فلأمه السدس من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین آباؤکم وأبناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، بلکہ کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون ساکن کو لام میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر 2 پیش ہیں تو وقف کی حالت میں ان 2 پیشوں کو ساکن کر دیں گے۔ وقف کی حالت میں دال پر قلقلہ ہوگا تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ۔ الف سے پہلے دوات پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد را کے اوپر سکون اصلی ہے تو یہاں پر مد لازم ہوگی، یہاں پر 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی حالت میں را کی 2 زیر کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العظيم.